شیروں نے مشورہ کیا، شیروں نے مشورہ کیا بکری کو روک لیں، شیروں نے مشورہ کیا بکری کو روک لیں، ہوگی اسی بہانے زیارت رسول کی، ہوگی اسی بہانے زیارت رسول کی، اور ہوتی نہ فدا حضرت یوسف پہ زلیخا، ہوتی نہ فدا حضرت یوسف پہ زلیخا، واللہ دیکھ لیتی جو صورت رسول کی، واللہ دیکھ لیتی جو صورت رسول کی۔ یقیناً حضرات، اب بلا تاخیر جس ذہن و فکر کو آپ تمامی حضرات اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں، یقیناً وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں، اور یقیناً اب بلا تاخیر میں حضرت کے خطاب کے لیے اور حضرت کا خطاب سننے کے لیے دل بے چین ہے۔ اب حضرت کا استقبال ہم اور آپ مل کر کے اس انداز میں لگائیں کہ یقیناً باطل کی دھرتی ہل جائے۔ تو آئیے حضرت کا استقبال اس انداز سے لگائیں، نعرہ تکبیر، اور مچل کے بولیں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص تاج الشریعہ، نقش بندی دولہا، نقش بندی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صاحب علم ہے، صاحب عمل ہے، پھر سیراب نہیں ہو رہا ہے، اس سے فیضیاب نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ابھی کچھ کمی ہے، اس کا مطلب ابھی کچھ کمی ہے۔ ہاں، اس کمی کو دور کرنا ہے، اس کمی کو، پانی ہے کنویں میں، دھیان رکھیے، پانی میں سیراب کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن آپ میں سیراب ہونے کی صلاحیت ہے۔ پیر ہے، جڑے ہوئے ہو، فیضیاب نہیں ہو رہے، تو سمجھ لو کچھ کمی ہے، کچھ کمی ہے۔ اب اس دیکھیے کتنے اچھے انداز سے حکایت کے اندر سمجھایا ہے۔ اب یہ ڈول رسی اس نے دیکھی، کہیں نہیں ملی، اب یہ سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سامنے ہرنوں کا ایک جتھا آ گیا، جھنڈ آ گیا، جھنڈ ہرنوں کا، اور ارے بابا، سب وہ سارے کے سارے کنویں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کھڑا ہوا تھا نا عابد، یہ دیکھ کے جو ہے گھبرا گیا، ڈر گیا، پھٹ گیا، کہ ایسا نہ ہو میرے سنگ میں مار دے، چیر پھاڑ کر دے، یہ ہٹ گیا پیچھے۔ وہ سارے ہرن آ کر کنویں کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، اور ہرنوں نے پانی کی کنویں کے اندر دیکھا، دیکھنے کے بعد کہ پانی نیچے ہے، اور یہ دیکھتے ہی آسمان کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے نیچے دیکھا، جو پانی نیچے تھا نا، جو ڈول اور رسی کی ضرورت تھی، اب پتہ یہ چلا کہ اوپر دیکھ کے جو نیچے دیکھا، پانی اوپر آ گیا، کنویں کے سرے پہ آ گیا، دیوار پر باہر بہنے لگا۔ سارے ہرنوں نے خوب اپنے آپ کو سیراب کیا، خوب پیا، شکم سیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کے خوش ہو گیا عابد، ارے یہ جانور آئے، پانی اوپر آ گیا، اب میرا بھی کام ہو جائے گا، جانور آئے، پانی اوپر آ گیا، میرا بھی کام ہو جائے گا، میں بھی پی لوں گا۔ ہرن سارے کے سارے پانی پی کر واپس چلے گئے۔ جب سب واپس گئے، یہ آیا عابد، یعنی اب میں بھی پی لوں گا۔ جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچا، سارا پانی نیچے ہو گیا، سارا پانی نیچے ہو گیا۔ اب آسمان کی طرف دیکھے گئے، اللہ، یہ جانور میں انسان، یہ جانور میں انسان، میں اشرف المخلوقات، یہ جانوروں کے لیے تو پانی تو نے اوپر کر دیا، میں اشرف المخلوقات، میں پھر آیا تو نیچے ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی کہ نادان، تیرا یقین ڈول اور رسی پر، تیرا بھروسہ، وہ جانور جو تھے نا، ان کو بھروسہ تھا کہ پیدا کرنے والا مالک خالق اللہ، رب ہمارا ہے، ہمارا رب اللہ ہے،
ہاں وہی بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے، وہی پیاسوں کو سیراب کرتا ہے، کیوں نہ اسی سے لو لگائیں۔ انہوں نے پانی نیچے دیکھ کر، آسمان کی طرف دیکھ کر مجھ سے لو لگائی، میرے سے، میرے نام سے مدد طلب کری، میں نے اس کے ذریعے سے پانی کو اونچا کر دیا۔ تیرا دھیان ابھی تک ڈول رسی پہ رہا، تیرا دھیان ابھی تک، تیرا یقین کمزور، تیرا یقین کمزور۔ ہاں ان کا یقین مضبوط، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے تو ساری مخلوق ملاقات کے نہیں آئی، جانور بھی آئے جنگل کے، ان جانوروں کے اندر ہرن بھی آئے، وہ ہرن ملاقات کر کے گئے حضرت آدم علیہ السلام سے، دنیا میں آئے، مبارکبادی دی، جانوروں نے بھی دی، سب نے دی آدم علیہ السلام کو۔ ہرن بھی آئے، ہرن، وہ ہرن آ کے انہوں نے بھی مبارکبادی دی۔ آدم علیہ السلام نے دعا کری، ان کے ہاتھ سے پشت پہ ہاتھ رکھ دیا، واپس لوٹے۔ جب واپس گئے جنگل کے اندر تو سارا جنگل خوشبو سے مہکنے لگا، سارا جنگل۔ تو جو اور ہرن نہیں گئے تھے نا، وہ ان ہرن کے پاس آ گئے جن کے پاس خوشبو آ رہی ہے، کہنے لے تمہارے پاس سے خوشبو آ رہی، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں؟ ابو البشر، حضرت انسان، اشرف المخلوقات، زمین کے اوپر جلوہ فروز ہوئے ہیں، مبارکبادی دینے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہاں گئے تھے، وہاں سے خوشبو لے کر آ گئے۔ یہ باقی کیا کہنے لگے؟ ہم بھی جاتے خوشبو لینے۔ باقی کیا کہنے لگے؟ ہم بھی جاتے خوشبو لینے کے لیے۔ یہ بھی گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، جانے کے بعد ملاقات کی، واپس آ گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے، ان کے پاس سے خوشبو نہیں آ رہی، ان کے پاس سے۔ ہاں حیرت میں پڑ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک ہرنوں میں ایک ہرن ہوتا ہے نا جس میں مشک پیدا ہوتی ہے، اس کے نافے میں مشک ہوتی ہے نا، مشک قیمتی چیز ہے یا معمولی چیز ہے؟ مشک ہے، قیمتی چیز ہے مشک۔ ہاں وہ سارے ہرنوں کے نہیں ہوتی، وہ مخصوص ہرن ہوتا ہے الگ ہی، پورے جنگل کے اندر کوئی ایک آدھی ہرن ہوتا ہے جس کے وہ نافے میں مشک ہوتی ہے، نافے کے اندر۔ وہ جیسے گئے تھے ویسے آئے، بھائی یہ کیسے؟ تم گئے تھے خوشبو آ رہی، ہم گئے ویسے ہی واپس، ہمارے پاس سے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں، ان ہرنوں نے کہا کہ ہم گئے تھے آدم کی زیارت کرنے کے لیے، دعا لینے کے لیے، ہم کوئی لالچ سے نہیں گئے تھے، ہم کوئی لالچ سے نہیں گئے تھے، بغیر مانگے ہم کو یہ مل گیا۔ تم گئے تھے خوشبو لینے کے لیے، تم لالچ سے گئے تھے، تم آدم کی زیارت کرنے تھوڑی گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے خواجہ صاحب کی زیارت کرنے کے لیے، روضہ خواجہ کے اوپر یا اللہ والوں کے درگاہوں پر زیارت کرنے کے لیے سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن سارے لوگ تھوڑی فیض یاب ہو کر آتے ہیں۔ فیض یاب وہ لوگ کر آتے ہیں جو فیض حاصل کرنے جاتے ہیں، جو خالی وہاں میرا کھیلا دیکھنے جاتے ہیں، وہ جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں۔ ہاں تو وہاں جاؤ تو بالکل یہ نیت کر کے ہم کچھ نہیں لینے آئے، ہم تو فیض حاصل کرنے، ہم تو بس دعا، توجہ، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اگر کنویں کے پاس پہنچ کر بھی پیاسے آئے تو سمجھ لینا ہمارے میں کچھ کمی ہے۔ ہمارے میں کمی کیا ہے؟ کہ ہم یقین میں کمزور ہیں۔ کائے میں کمزور ہیں؟ ہمارا یقین مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے اگر ہمیں کامل پیر دیا ہے تو بھائی سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے ہمیں، پہلے تو سمجھ لو جو پیر آپ نے بنایا ہے وہ کامل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں یہاں، وہ پہلے تصور کریں کہ تاج الشریعہ کو تم نے کامل پیر سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ میں عام بات نہیں کر رہا، پہلے انہی کی بات ہے۔ کامل بھائی وہ اللہ والے، علم والے، قرآن والے، قرآن جاننے والے تھے، حدیث جاننے والے تھے، ہے نا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ جب تم نے کامل سمجھ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے
اپنا پیر بنایا ہے، پھر کیوں ان کا طریقہ چھوڑے ہوئے ہو؟ اب وہاں کچھ کہنے اور عرض کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو بس یہ کہو سرکار میں تو آپ کے در کا میں غلام ہوں، اب غلام کو رسوا کرو یا رسوائی سے بچاؤ آپ جانو۔ غلام آپ کا رسوا ہو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ ہاں نہیں اچھا لگے گا۔ اگر یقین ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کنویں کے نیچے سے پانی تھا نا اور سیدھا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر عالم یہ ہوگا کہ فیض کا دریا بہنے لگے گا، فیض کا، ہاں قطرہ مانگو گے سمندر ملے گا، قطرہ مانگو گے، ہاں پہلے اپنا یقین مضبوط ہے۔ اور اگر یقین یہ رکھا کہ نہیں یار اس در پہ سے کچھ نہیں ہوا، چلو دوسرے در پہ، ہاں اس پیر کے بعد زیادہ بھیڑ لیتی ہے یہاں پہ چلو، یہ ضروری نہیں کہ بھیڑ جہاں لگی ہو وہیں پہ کامل ہو۔ جو جنگل میں تنہائی میں بیٹھا ہو نا، سمجھ لینا ہو سکتا ہے یہی کامل ہو، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہو، انہوں نے اپنے آپ کو، لیکن تم سے ہوگا نہیں یہ، تم تو اسی کو سمجھو گے جس کے وہاں بہت بھیڑ ہوگی، جس کے پاس ہاں کہنے لگے یار یہ کوئی کامل پہنچا ہوا ہے۔ اور ایک آدھ شوبدے بازی دکھا دی انہوں نے، ہاں شوبدے بازی دکھا دی، ہاں یہ بہت پہنچا ہوا ہے، شوبدے بازی دکھا دی، تم اسے کرامت سمجھنے لگو گے شوبدے بازی۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، صاحب علم ہوگا، وہ کرامتوں پہ زور نہیں دے گا، وہ تو یہ زور دے گا کہ ہمارے اندر دین آ جائے، ہمارے اندر شریعت آ جائے، ہم شیطانی راستوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے لگے۔ ہم شیطانی راستوں کو چھوڑ کر کس کے راستے پر چلیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، کیونکہ مانگتے یہی ہو، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو یہی تو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ ہے کس کا؟ سیدھا راستہ تو جناب محمد رسول اللہ کا راستہ ہے، اور جو اس راستے پہ سیدھے چلنے والے ہیں وہی نبی کے پیروکار ہیں۔ جو ادھر ادھر کے راستوں پہ چلے جاتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بتایا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک چھڑی اٹھائی اور زمین پر ایک لکیر کھینچی، پھر ادھر 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 اور لکیریں کھینچی۔ صحابہ سے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ تم نے سمجھا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں سمجھا دیں، یہ سیدھی لکیر کھینچ کر ادھر ادھر جو آپ نے لکیریں کھینچی ہیں کیا مطلب ہے، ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سیدھی لکیر جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، جو اس پر سیدھا چلتا رہے گا وہ میرے پیچھے چلتا رہے گا، اور یہ ادھر ادھر جو میں نے لکیریں کھینچی ہیں ان ادھر ادھر کے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر کے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، ادھر ادھر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو جو اللہ والا ہوگا نا وہ ہمیشہ یہ فکر رکھے گا کہ ہم شیطانی راستوں سے بچ جائیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ رہے میں مسافر ہوں ماحول سے بے خبر، رات تاریک ہے زد پہ طوفان ہے۔ میری زندگی تو اندھیری ہے اور طوفان ہے ہر طرف، ہاں میں اس راستے سے بے خبر ہوں، انجان ہوں، مجھے راستہ کیسے پار کرنا ہے۔ ایک عاشق کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، میں مسافر ہوں ماحول سے بے خبر، رات تاریک ہے زد پہ طوفان ہے، اپنے لالوں کے صدقے میں یا مصطفیٰ، اپنے لالوں کے صدقے میں یا مصطفیٰ، میری کشتی کو آ کر تیرا دیجئے، آپ ہی اس کشتی کو سیدھی راہ پہ چلائیں گے۔ اور وہ میں نہیں، آپ سے بھی کیا منہ لے کر بات کروں، میرے پاس تو وہ منہ نہیں، وہ زبان نہیں کہ میں آپ کے سامنے
خود بات کر سکوں، بس میں تو آپ کے لالوں کو لایا ہوں آپ کے دربار میں، ان کے صدقے میں مجھے سیدھے راستے پر چلا دیں۔ جیسے امام اہل سنت نے کر کے دکھایا نا کہ ڈولی سے نیچے اتر کر نبی کی آل کو اپنے کندھوں پر سوار کر کر یہ ثابت کرا کہ نبی کے آل کے راستے پر چل کر ہی سیدھا راستہ پا سکتا ہوں، یہی مجھے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، ورنہ کیا ضرورت اتنے بڑے مجدد کو، اتنے بڑے مفتی کو، اتنے بڑے عالم کو، اتنے بڑے مناظر کو، اتنے بڑے محقق کو ڈولی سے اتر کر اور ڈولی اٹھانے والے معمولی سے کہار پر، جس کے پاس نہ زر ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، لیکن کیا ہے اس کے پاس جو کسی بادشاہ کے پاس نہیں، جو کسی امیر کے پاس نہیں، جو کسی شہنشاہ کے پاس نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو ایک ایسی نسبت ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دے، یعنی یہ نبی کے گھرانے سے تعلق ہے، آل رسول میں سے۔ وہی نسبت ایسی ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کو مجبور کر دیتی ہے ان کو اپنے سروں پہ اٹھانے کا۔ تو اسی لیے امام اہل سنت نے ڈولی سے اتر کر وہ ڈولی اٹھانے والے معمولی سے کہار کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا ہے، اور کیا آپ نے ظاہر کرا، میں مسافر ہوں ماحول سے بے خبر، رات تاریک ہے زد پہ طوفان ہے، اپنے لالوں کے صدقے میں یا مصطفیٰ میری کشتی کو آ کر تیرا دیجئے۔ ہائے ہائے، آپ نے تیرا دی تو سیدھا راستہ ہی مل جائے پھر میرے کو، اور جب یہ ماحول بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا، ہائے ہائے، زمین بھی ناز کرتی ہے تاج الشریعہ پر۔ زمین کے اس خطے سے پوچھنا جا کر جہاں تاج الشریعہ کا مدفن ہے، کیا کہتی ہوگی وہ زمین، اے اللہ کے ولی، تیری آمد کی برکت سے مجھے کیڑوں سے نجات مل گئی، مجھے سانپ بچھوں سے نجات مل گئی۔ کیونکہ جب کوئی اللہ کا ولی اپنی قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام مخلوق کے دلوں کے اندر عزت ڈال دی جاتی ہے۔ تو ہر قبر کے اندر کیڑے مکوڑے جانور ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ولی کوئی جاتا ہے نا تو سب آپس میں میٹنگ کر لیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں فوراً اس جگہ کو، اس خطے کو خالی کر دو، کوئی یہاں پر نہ آئے، اس لیے کہ اللہ کا دوست آنے والا ہے یہاں، اور زمین کے لیے حکم ہو جاتا ہے، زمین کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین کی مٹی کو، زمین کو، انبیاء اولیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے کہ ان کو وہ ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے، ان کے جسموں کو کھائے، ان کے جسموں کو کھائے، تو وہ زمین کیسا فخر کر رہی ہوگی کہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سب سے نجات، زمین کو بھی جب زمین کو نجات مل گئی تو زمین میں جانے والے کو کیسے نجات نہیں ملی ہوگی۔ زمین بھی ناز کرتی ہے تاج الشریعہ پر، کیوں؟ ہر گھڑی رحمت برستی ہے تاج الشریعہ پر، ہر گھڑی۔ ہاں بھئی یہ شعر ہے، اس پہ کہہ لینا نعت، میں نے شعر ابھی کہا ہے۔ ہاں، زمین بھی ناز کرتی ہے تاج الشریعہ پر، ہر گھڑی رحمت برستی ہے تاج الشریعہ پر، اور یہ رحمت کی ہی نشانی ہے کہ آج ان کی یاد دلی کے کھجوری کے اس علاقے میں گلی نمبر 14 13 14 ملی ہوئی، ادھر سے 13 لاؤ تب بھی 4، 14 لاؤ تو 4 ہے اس کے اندر،
ہاں 13 لاؤ تو 4، 14 لاؤ تو 4 بھی 14 کے اندر ختم، اس لیے 4 اور 1 5 پنجتن۔ اور ذکر ہو رہا ہے تاج الشریعہ کا، وہ تاج الشریعہ جو نبی کے اہل بیت پر ہمیشہ دیوانے رہا کرتے تھے۔ اور گلی آ گئی 13 14، تو گلی کا نمبر 14 بھی پنجتن، 13 3 اور 1 4 ہو گیا، 4 آ گیا 14 کے اندر، 14 کو جوڑا ہے 1 کے لائے تو 5 ہو گیا، 5 ہو گیا نا، 5 پنجتن۔ تو کیوں نہ ہو جہاں نسبت پنجتن کی نمبروں میں بھی چل رہی ہو تو وہاں اللہ والوں کا ہی ذکر ہونا چاہیے، وہاں کسی اور کا ذکر کیوں ہوگا؟ آج الحمدللہ یہاں پر عرس جشن حضور تاج الشریعہ منایا گیا، یہ امانت اور ان کے تمام ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے والد کی والدہ کی عمر برکتیں عطا فرمائے، یہ جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارے حافظ افسار صاحب، حافظ اسحاق صاحب ہیں، یہ احمد رضا، اور یہ ہمارے طاہر میاں، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی جن کے میں نام نہیں جانتا، نعت خواں جنہوں نے نعتیں پڑھی ہیں، یہ ہمارے نوشاد صاحب، اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ان کو صحت، تندرستی اور شفا عطا فرمائے۔ اللہ سب کو اللہ کے ولیوں کی عادتیں عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ سمجھ لینا، بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو نماز سے منع کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو نماز سے منع کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم ایسے کو پیر بناؤ گے تو سمجھ لو کہ شیطان کو پیر بنا دیا تم نے۔ شیطان کو اگر خود نماز نہیں پڑھتا ہوگا، کوئی بہت ہی مجذوبیت ہے، کوئی مجذوبی کیفیت میں ہے، جذب میں ہے، لیکن وہ کسی مرید کو منع نہیں کرے گا، وہ پہلے کہے گا جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، نماز پڑھ کر، یا سامنے پڑھے گا، اگر کہے گا نہیں تو سامنے پڑھے گا، دیکھ کے پڑھنے لگو، دیکھ کے پڑھنے لگو، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی اس کا انداز ہوگا، کوئی نہ کوئی۔ ہاں آج ایسے بھی پیر ہو گئے ہیں جو نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، خود بھی نہیں پڑھتے، پڑھنے بھی نہیں دیتے، کیا فائدہ ہوگا نماز سے؟ کیا فائدہ؟ تو اس کو اس کا جواب یہ دے دینا کہ فائدہ اور نقصان ہم نہیں جانتے، کیا فائدہ کیا نقصان، یہ دینے والا جانے، وہ دے یا نہ دے، یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، کیا ہم اس کا یہ شکر ادا نہ کریں؟ اے اللہ تیرا بے پناہ احسان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، خالی اسی کا تم شکریہ کر کے دکھا دو، اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، یہ کیا کم بات ہے؟ اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، انسان بنایا، اور کتنا بڑا احسان یہ ہے کہ تو نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اور کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ایسا امتی کہ جس کی تعریف اللہ قرآن میں کرتے فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی کسی مولوی کی بات نہیں سنا رہا میں آپ کو، یا کوئی پیر کی سنا رہا ہوں، یہ اللہ کا اپنے کلام میں فرما رہا ہے، اللہ کی کتاب پکار کر کہہ رہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کب؟ آگے کی بات جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کب ہو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو، کیا ہو؟ ہاں کنتم خیر امت، خیر سے مراد کیا ہے؟ بہترین ہے، لیکن کب ہو بہترین؟ جب تم لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاؤ، برے کاموں سے روکو۔ اب کوئی نماز سے روکے تو بتاؤ یہ برا کام کر رہا ہے یا اچھا کام کر رہا ہے؟ نماز سے روکنا برا کام ہے کہ اچھا کام ہے؟ سیدھی بات سمجھ لیں، تو پھر کہاں سے یہ بہترین ہوگا امتی؟ بہترین امتی تو وہ ہے جو برے کام سے روک کر اچھے کام کی طرف لگاتا ہے، شراب خانے سے روک کر خدا خانے کی طرف لگاتا ہے، جوئے خانے سے روک کر نبی کے راستے پر چلاتا ہے،
زنا کے اڈوں سے بچا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جوڑتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کے لیے تو بہترین ہے۔ تو ہم کیا یہ اس کا شکر ادا نہ کریں؟ تو وہ کیا دے نہ دے کیا فائدہ، وہ جانے کہ کیا فائدہ۔ ہمیں تو فائدہ کل پتہ چلے گا قیامت کے دن، آج نہیں پتہ چلے گا۔ کب پتہ چلے گا؟ اور اصل تو یہی ہے، وہی فائدہ پتہ چلے۔ دنیا میں کیا کریں گے؟ دنیا کا فائدہ کیا؟ اصل وہاں فائدہ ہو جائے تو کام ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا نا، اگر آخری وقت ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو بات ہے، نہیں تو بیکار ہے ساری زندگی۔ نہیں تو خوب نمازیں پڑھی، خوب سجدے کرے اور مرتے وقت ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو بیکار ہو گیا، سب بیکار۔ خاتمہ ایمان پر ہونا، خاتمہ ایمان پر کب ہوگا؟ جب ایمان والوں سے جڑے رہیں گے۔ جیسے ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے، جب سچوں کا مطلب کیا؟ ایمان والے، ایمان والوں کے ساتھ، کیونکہ ایمان والے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتے، ایمان والے ہمیشہ سچے رہتے ہیں، ہے نا۔ جب ایمان والوں کے ساتھ رہو گے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے دوست ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ساری زندگی ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ رکھے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو، انہی کے جھمگٹے میں، انہی کے سائے میں قیامت کے دن بھی ہم کھڑے ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمیں پیش کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو اور ملائکہ فخر کریں، ایسے ہوتے ہیں محمد۔ اللہ رب العالمین بزرگوں کی الفت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ساری زندگی نبی کا سچا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔